دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون اللہ اللہ کرتا جا۔ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، ہمیں اپنے قدموں سے ہٹا کر دوسروں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھانے کی ذلت سے بچا لیں، اپنے دربار سے ہٹا کر غیروں کی ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے نہ کیجیے۔ اس شعر سے قرآن مجید کی متعدد آیات اور بے شمار احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں حضور علیہ السلام کا اپنے غلاموں کو نوازنا اور ان کی جھولیاں بھرنا مذکور ہے، اور حضور علیہ السلام کا در چھوڑنے والوں کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی ہے۔ مثلا اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یا رسول اللہ، اگرچہ میں گنہگار و سیاہ کار سہی، مگر آپ تو گرتوں کو اٹھانے والے، بیماروں کو اپنی نگاہ کرم سے اچھا کرنے والے، فیض رساں اور گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے جیسے بابرکت نام رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کس نے بنایا؟ عمر کو فاروق اعظم کس نے بنایا؟ عثمان غنی کو ذو النورین کس نے بنایا؟ علی المرتضیٰ کو شیر خدا و حیدر کرار کس نے بنایا؟ بے زر کو بوزر کس نے بنایا؟ اور حبش کے بلال کو رشک کمر کس نے بنایا؟ صرف اور صرف آپ کی ذات میں۔ یا رسول اللہ، میری قسمت اگر خراب ہے تو آپ بگڑی بنانے والے ہیں، اور قضا و قدر پہ آپ کا قبضہ ہے۔ میری بری قسمت کو اچھی کر دینا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اپنے نیک بندے کی درخواست پر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر میرا بندہ مجھ سے اپنے لیے یا کسی کے لیے مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، میرے کئی بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے بال بکھرے اور غبار آلود ہوتے ہیں، دروازے پہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہونے دیتا، لیکن اللہ کے نام کی کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ اگر اللہ لکھ سکتا ہے تو مٹا بھی سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو چاہے ثابت رکھتا ہے۔ تقدیر مبرم تو نہیں ٹلتی، نہ ہی اس کو ٹالنے کی کوئی نبی یا ولی دعا کرتا ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو اللہ عز و جل اس کو روک دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پہ عذاب کے ٹلنے کی دعا سے روکا گیا۔ ایک وہ ہے جس پر فرشتوں کو اطلاع دی گئی اور اس کو لوح محفوظ میں ظاہر کر دیا گیا، اور دوسری وہ جس پر فرشتوں کو مطلع نہیں کیا گیا۔ اس میں بھی تبدیلی کا احتمال ہے، اور اس کے بارے میں بقول حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اگر چاہوں تو اس میں تبدیلی کا حق رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کی مہربانی سے میرا دل گناہوں کی آلودگیوں سے صاف ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے تو گناہ قریب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ سید المعصومین ہیں۔ پھر آپ کا دل بھلا کیسے میلا ہو سکتا ہے؟ آپ کی چاہت سے قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو پتھر کے پہاڑ سونا بن کر آپ کے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلد فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ کا فرمان ہے، جیسے آپ کی رضا ویسے اللہ کی رضا ہے، آپ کی بیعت خدا کی بیعت ہے، آپ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اسی طرح آپ کی چاہت سے ہم گنہگاروں کا ہر کام آسان ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ جیسے بندہ پرور کو چھوڑ کر کس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھوں، اور اپنے دکھڑے سنانے کے لیے کس کے در پہ جاؤں، کیونکہ سوائے مایوسی کے مجھے کسی سے اور کیا مل سکتا ہے۔ آپ کا یہ ناکارہ غلام جو آپ ہی کے ٹکڑوں پر پلا ہوا ہے، ان حالات میں آپ کے قدموں میں مر تو سکتا ہے، مگر آپ کا در چھوڑ کر غیر کے در جائے، یہ غداری مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کے غلاموں کو اپنے دکھڑے سنانے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کے در اقدس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے جنتی جماعت اہل سنت میں قبول فرمایا ہوا ہے، جو آپ کا بہت بڑا انعام ہے، اور کریم و سخی دیا ہوا انعام واپس نہیں لیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ
جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے حامل ہوں گے، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے پوچھنے پہ فرمایا، صراط مستقیم والے وہ ہیں جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔